اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ خدا بند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ علوم آل محمد سے استفادہ کر سکیں۔ اس پرفتن اور مادی دنیا کے اندر اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ خدا اس قسم کی توفیق نصیب فرمائے کہ جہاں انسان ایسی تعلیم حاصل کرے کہ جو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا ضمانت ان کے ہاتھ میں ہو اس تعلیم کے۔ آپ دوست مجھ جیسے حقیر کو خداوند متعال نے یہ فرصت دی، یہ توفیق دی، اور جو بھی نعمت ملتی ہے، جو بھی توفیق ملتی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ شکر جو ہے وہ فقط لسانی نہیں ہوتا، ہر نعمت کا شکر اس نعمت کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان حوزہ علمیہ قم کے اندر آ جائے یا مدرسے کے اندر قدم رکھ لے، ایک روحانی ماحول کے اندر آ جائے اور روزانہ 5 وقت کی نماز کی تعقیبات کے اندر وہ شکر پروردگار بجا لائے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اس ایسی توفیق نصیب فرمائی، لیکن عمل کے اندر وہ پڑھائی میں سستی کرے، وہ محنت نہ کرے، جو تقاضے ہیں اس تعلیم کے وہ تقاضے پورے نہ کرے، تو ایسے انسان کا یہ لسانی شکر شمار نہیں ہوتا۔ شکر تب ہوگا کہ جب وہ اس توفیق کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دے رہا ہوگا۔ گویا کہ عملی طور پر شکر کرے گا تو لسانی شکر بھی جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ تو بہرحال تقریباً اگر اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کیا جائے کہ 2001 سے لے کر 2023 تک فقط ایک ہی مشکل درپیش رہی، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، کہ مدرسے میں آئے ہیں یا حوزہ علمیہ قم کے اندر آئے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ کیوں آئے ہیں۔ یعنی مدرسے کے اندر طالب علم آتے ہیں، معلوم نہیں ہے، پوچھا جائے کہ کس لیے آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، کلی طور پر چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہم ایک انسان بننا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، علوم آل محمد سیکھنا چاہتے ہیں، یہ کلی سی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جو کہ ہدف کے تعین میں یہ اتنا متوجہ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ جزئی طور پر جاننا ضروری ہے کہ آپ نے کیوں قدم رکھا مدرسے میں اور کیوں آئے آپ اتنا سفر طے کر کے حوزہ علمیہ قم کے اندر۔ جب تک یہ سوال کا جواب نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کبھی بھی کسی اعلیٰ منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور جو تجربہ رہا، استثناءات موجود ہیں، اگر میری گفتگو کے اندر کہیں عمومیت نظر آئے تو یہ استثناء خود بخود موجود ہیں، وہ انشاءاللہ عاقل انسان سمجھتا ہے کہ بعض چیزیں تخصصاً جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں اس میں۔ تو اگر یہ سوال کا جواب موجود نہ ہو، انسان اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لے کر نہیں چل سکتا، محنت نہیں کر سکتا، ایک ہدف تک نہیں پہنچ پاتا جو ہونا چاہیے، مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو نظر یہ آ رہا تھا کہ اس 20 سال کے عرصے میں کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ جو طلاب کو رہنمائی کرے مدرسے میں داخل ہونے کے بعد بھی اور حوزہ علمیہ قم میں آنے کے بعد بھی۔ اور یہ والی باتیں حوزہ علمیہ نجف والوں کے لیے بھی ہیں، حوزہ علمیہ اصفہان والوں کے لیے بھی ہیں، حوزہ علمیہ
مشہد والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن چونکہ مخاطب ہمارا جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم ہے تو لہٰذا اس کو فوکس کر رہے ہیں ہم. لہٰذا اس کمی کا احساس اپنی زندگی کے اندر کیا، مدرسے کے اندر بھی اور حوزہ علمیہ قم میں آنے کے بعد بھی. یعنی کوئی خاص ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی خاص سسٹم نہیں تھا کہ جب ہم وارد ہوئے وہاں جائیں، جا کر اپنی مشکلات بتائیں، جو رہنمائی کریں تاکہ ہم اپنے اچھے طریقے سے اہداف کو حاصل کر سکیں اور تعلیم کو حاصل کریں. تو یہ مشکلات جو ہیں وہ نظر آ رہی تھی. اور پھر جہاں سے زیادہ پریشانی بڑھی وہ یہ کہ اب ہمیں تو 20 سال ہو گئے یہاں پر، زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا، کچھ چیزیں طے ہو گئی، کچھ اہداف تک پہنچ گئے، دیر سے یا جلدی وہ الگ بات ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جو جدید دوست آ رہے ہیں، ایک نئی علمی نیرو طاقت، انسانی طاقت آ رہی ہے، وہ بھی انہی سوالات کے اندر جو ہے وہ گھری ہوئی ہے، مبتلا ہے، کہ جس میں ہم پہلے چند سال پریشان اور سرگرداں موجود تھے، آج پھر وہی طلاب جو ہیں اسی مسائل میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. کچھ کیا جائے ایسا کہ طلاب کو حد اقل ابتدائی ہی رہنمائی کر دی جائے، اگرچہ ارادہ ہے کہ آخر لیول تک جو ہے وہ رہنمائی کا ایک سلسلہ رکھا جائے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر رہنمائی کا سلسلہ ہو، ابتدائی سے لے کر ڈاکٹریٹ لیول تک کی رہنمائی کا سلسلہ ایک سوچا ہوا ہے ذہن کے اندر، ایک سسٹمیٹک انداز میں کس طریقے سے لے کر جائیں گے. لیکن وہ آپ جیسے دوستوں کے دلچسپی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سسٹم کو ہم یہاں پر اجرا کر سکتے ہیں، اس حکمت عملی پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. بہرحال لیکن کم از کم ابتدائی طور پر توجہ دلانے کے لیے اس قسم کی علمی نشستوں کا انعقاد کر دیا جائے، رہنمائی جس کے اندر کی جائے، جس میں وہ بنیادی چیزیں کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جاننا ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں. اور پھر جو دوست دلچسپی دکھائیں گے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر کے بھی رہنمائی کے طالب ہوں گے تو اس میں ان کو وہاں پر بھی جو ہے وہ رہنمائی کر دی جائے گی. بہرحال یہاں سے پھر ہم نے جو ہے وہ سوچا، کافی عرصے سے پروگرام بنا رہے تھے لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں ہو پاتا تھا، مصروفیات اور اس طرح کی بحثیں درمیان میں آتی تھی. لیکن ایک دم سے پھر ابھی پروگرام بنایا کہ ایک نشست جو ہے وہ برگزار کرتے ہیں. اگر ان میں دوستوں نے دلچسپی دکھائی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر آخر تک جتنا خدا نے توفیق دی اس کو آگے لے کر چلیں گے. اس پہلی نشست کے اندر چاہا کہ سب سے پہلے حوزہ علمیہ قم کے بارے میں جو ایک کنسیپٹ موجود ہے اور جو حوزہ علمیہ قم ہے اس کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ یہ بھی تجربے میں آئی ہیں باتیں کہ جتنے طلاب یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جامعۃ المصطفیٰ میں، اکثریت جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم سے آشنا نہیں ہے. ایک بڑی بات ہے، کلی طور پہ یوں کہنا عجیب لگتا ہے کہ مثلاً کہ حوزہ علمیہ قم میں یعنی قم کے اندر زندگی گزار رہے ہوں، چند سال یہاں پر زندگی گزار چکے ہوں، تعلیم حاصل کر چکے ہوں، اور پھر یہ جملہ کہا جائے کہ اکثر طلاب جو ہیں وہ حوزہ علمیہ قم سے آشنا نہیں ہیں. کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ چونکہ دوستوں کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ حوزہ علمیہ قم سے آشنا نہیں ہیں. مثلا اگر چھوٹی سی میں علامات بعض کی طرف اشارہ کر دوں تو ہر کوئی سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. مثلا آپ اکثر دیکھیں گے کہ طلاب کا یہ گیلا ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی اپنے علاقے میں جاتے ہیں یا کہیں پر بھی ان کو اپنا نقطہ نگاہ پیش کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ آ کر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حوزہ علمیہ قم میں پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن وہاں تو جزوے پڑھائے جاتے ہیں. درست ہے؟ تو یہ جو جملہ اس نے ادا کیا ہے، تو یہ جملہ اس کا ادا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس طالب علم کو ابھی حوزہ علمیہ قم سے آشنائی نہیں ہے. یا مثلا یہ کہہ دینا کہ حوزہ علمیہ قم کے اندر پاکستانیوں کو مجتہد بننے نہیں دیا جاتا. خوب معلوم ہے کہ حوزہ علمیہ قم سے آشنا نہیں ہے.
اور اس قسم کے بہت سارے سوالات ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس مختصر ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ کامل کروں، اور اگر آپ دوستوں کے مزید سوال ہیں تو اس کا جواب دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جامعۃ المصطفیٰ جو ہے وہ حوزہ علمیہ قم کے مساوی نہیں ہے۔ یہ ہر طالب علم کو، حتیٰ وہ افراد کے جو بعد میں اس گفتگو کو سنیں گے، دیکھیں گے، ان کے لیے مشخص ہونا چاہیے، معین ہونا چاہیے کہ جامعۃ المصطفیٰ یہ مساوی نہیں ہے حوزہ علمیہ قم کے۔ یعنی اگر ایک جامعۃ المصطفیٰ میں فقط طالب علم پڑھ رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی کا 20 سال کا عرصہ بھی جامعۃ المصطفیٰ میں صرف کیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حوزہ علمیہ قم سے استفادہ کیا ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حوزہ علمیہ قم کیا ہے؟ وہ مختلف مدارس کا مجموعہ حوزہ کہلاتا ہے۔ ایک مدرسے کو حوزہ علمیہ قم نہیں کہتے ہیں، یا حوزہ علمیہ جہاں پر بھی ہے، جہاں پر بھی حوزے کی تعبیر استعمال ہوتی ہے قدیم الایام سے لے کر اب تک، وہ یہی ہے کہ حوزہ یعنی ایک ایسی فضا ہے تعلیمی ہمارے مکتب تشیع کی کہ جہاں پر مختلف مدارس موجود ہیں، اس پوری فضا کو کہ جو یہ مختلف مدرسے بنا رہے ہیں یا بنائے رکھے ہیں، اس کو ہم حوزہ علمیہ کہتے ہیں۔ مثال لے لیتے ہیں، ابھی اگر آپ اسلام آباد یا لاہور کے اندر ایک مدرسہ چل رہا ہے تو ہم اس کو مدرسہ علمیہ تو کہیں گے، لیکن اس کو حوزہ علمیہ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر لاہور کے اندر مختلف مدرسے جو ہیں وہ تاسیس ہو جاتے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک تعلیمی سسٹم کے تحت ایک فضا کو قائم کر دیا ہے کہ جہاں پر طلاب جو ہیں وہ مختلف انداز میں تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں اور ان اداروں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کو کہیں گے کہ یہ حوزہ علمیہ مثلا پاکستان منطقہ لاہور ہے، یہ تعبیر کریں گے۔ تو جب حوزہ جو ہے وہ مختلف مدارس کا مجموعہ ہے تو جامعۃ المصطفیٰ ایک مدرسہ ہے حوزہ علمیہ قم کا، لہٰذا حوزہ علمیہ قم کے یہ مساوی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ معمولاً دیکھا یہ گیا ہے، مثلا یہ جب نشست جو ہے اس کی تبلیغات سوشل میڈیا پر ہو رہی تھی تو حتیٰ مجھے پاکستان سے میسج آیا کہ آقا آپ جو ہیں ایک نقطہ لازمی اس کے اندر توضیح وضاحت دیجئے گا کہ جتنے بھی ہم نے قومی طالب علموں کو دیکھا ہے اور ان سے تعارف مانگا ہے حوزہ علمیہ قم کا، تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جامعۃ حوزہ علمیہ قم جو ہے یہ جزوے پڑھاتا ہے، حوزہ علمیہ قم جو ہے وہ یہ اپنا مجتہد جو ہے وہ بننے نہیں دیتا ہے، اور اس قسم کی باتیں انجام دیں۔ یہ نہیں کہتے جامعۃ المصطفیٰ، کیا کہتے ہیں؟ حوزہ علمیہ قم۔ مثلا اسی طریقے سے اگر آپ چلے جائیں نجف کے اندر، تو نجف کے طلاب کے ذہن میں بھی یہ کنسپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ جامعۃ المصطفیٰ یعنی حوزہ علمیہ قم، لہٰذا وہاں پر یہ تاثر ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے اندر سنتی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، حوزہ علمیہ قم کے اندر جو ہیں وہ متون اصلی کو تدریس نہیں کیا جاتا، اور اس قسم کی تعبیریں ہیں، وہاں تو جزوے پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہ تاثر کہاں سے گیا؟ ان طلاب کے توسط سے گیا کہ جو طلاب خود حوزہ علمیہ قم سے آشنا نہیں تھے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہر طالب علم اس بات کو جو ہے وہ جانے۔ خوب، اب آتے ہیں کہ جامعۃ المصطفیٰ اور حوزہ علمیہ قم، ایک فرق تو ہم نے بیان کر دیا کہ جامعۃ المصطفیٰ جز ہے حوزہ علمیہ قم کا، نہ کہ حوزہ علمیہ قم کے مساوی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بنیادی فرق جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جامعۃ المصطفیٰ پڑھا ہمیں حوزوی تعلیم رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو نظام رائج ہے وہ دانشگاہی و یونیورسٹی کا ہے۔
جو طریقہ کار یونیورسٹیوں کے اندر رائج ہے اس طریقہ کار کے تحت وہ حوزوی تعلیم جو ہے وہ طلاب کو دے رہا ہے. کیسے؟ مثلا آپ اگر یونیورسٹیوں کے اندر اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو زیادہ پتہ ہے، اگر نہیں حاصل کی تو آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں. ایسے طلاب یہاں پر موجود ہیں کہ جو یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہیں. وہاں پر کیا ہے، کریڈٹس کا سسٹم رائج رہتا ہے، جس کو ہم فارسی کی زبان میں کیا کہتے ہیں، واحد انتخاب کرنا. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، کریڈٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے. یعنی تعلیم کو، یعنی جو آپ نے ایک ٹرم پڑھنی ہے اس ٹرم کے اندر جو سبجیکٹ آپ نے انتخاب کیا ہے اس کو گھنٹوں کے اوپر تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر آپ نے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا ہے جو 2 واحدی ہے، کریڈٹس اس کے 2 ہیں، تو کیا ہے اس کو 16 جلسے 16 درسوں کے اندر یا 17 درسوں کے اندر اختتام تک پہنچانا ہے. یہ مکمل جو ہے وہ سسٹم دانشگاہی و یونیورسٹی کا ہے. اور حوزہ کیا ہے؟ حوزہ کریڈٹس پہ نہیں چلتا، حوزہ کتاب اور متن محور ہو کر چلتا ہے. اس کا محور یہ ہے کہ طالب علم کو جو بھی وہ سبجیکٹ پڑھنا چاہ رہا ہے اس کی اہم ترین کتابوں کو از اول تا آخر سنتی، جس کو ہم کہتے ہیں روش، کہ لفظ با لفظ اس کو مکمل طور پر تدریس کیا جائے. اس کتاب کے اندر جو مطالب موجود ہیں ان کو اچھے طریقے سے کھول کر بیان کریں. اب وہ جلسے اور درس کتنے لے گا اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. یونیورسٹی کے اندر پابندی ہوتی ہے. یونیورسٹی کے اندر مشخص ہے کہ آپ نے اتنے درس لینے ہیں، اس کے اندر یہ موضوع ختم کرنا ہے. اگر استاد ختم کر سکا موضوع کو ٹھیک، نہ کر سکا تو آپ کو دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا، اگلا قدم اٹھانا ہے. لیکن حوزہ علمیہ قم یا حوزہ علمیہ نجف، جس کو ہم حوزہ کہتے ہیں یا مدرسہ کہتے ہیں، جو سنتی ہماری تعلیم ہے، اس کے اندر وہ متن محور ہوتا ہے. اس نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ طالب علم کتاب پر مسلط ہوا ہے یا نہیں ہوا، کتاب کو مکمل ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ ایک مطلب جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لیکن یونیورسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ متن محور نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جامعۃ المصطفیٰ کے اندر چونکہ مکس کیا گیا ہے سنتی تعلیم کو بھی اور غیر سنتی تعلیم کو بھی، تو کہیں پر وہ متن پڑھاتے ہیں اور اکثر جو رشتہ اپنے سبجیکٹس ہیں یا آپ کہہ لیں ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جو موضوعات ہیں پڑھاتے ہیں وہ متن محور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کو موضوع محور لے کر چلا جاتا ہے. مثلا اگر آپ کو تاریخ علم کلام پڑھتا ہے علم کلام کے ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو تاریخ علم کلام میں ایک خاص قسم کی کتاب معین نہیں کی جاتی، بلکہ تاریخ علم کلام کو پڑھایا جاتا ہے اور ممکن ہے کہ استاد جو ہے وہ مختلف کتابوں سے استفادہ کر کے آپ کو نکات جو ہے وہ بیان کرتا رہے. آپ اس کو لکھیں گے اور اس کے مطابق جو ہے آپ اس کا امتحان دیں گے اور آپ کی جو ہے وہ تعلیمی روش جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی اور اس میں بہتری جو ہے وہ آتی رہے گی. یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے. مثلا وہ نظریے کو محور بنا لیتے ہیں کہ ایک نظریے کے اوپر کام کرنا ہے. اب اس نظریے کے اندر کتابوں کی طرف رجوع ضرور کرواتے ہیں، کتابوں کے کچھ متون کی طرف توجہ کرتے ہیں، پڑھواتے بھی ہیں طلاب کو، لیکن ان کا مد نظر یہ نہیں ہوتا کہ مثلا اگر کانٹ کے فلسفے کو پڑھنا ہے تو کانٹ کے جو ہے وہ کتابوں کو از اول تا آخر پڑھنا ہے نا. وہ کانٹ کے فلسفے کو جو ہیں وہ تدریس کریں گے، اس کے اہم ترین مبانی، اس کی روش، اس کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں گے، اور بیان کرنے کے بعد ان کو کتابیں چونکہ اس کے اندر تعارف ہو چکی ہوں گی، اب طالب علم کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ باقی کتاب کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. تو یہ ایک فرق پایا جاتا ہے جامعۃ المصطفیٰ اور حوزہ علمیہ قم کے اندر. اس کی روش جو تعلیمی ہے کہ جامعۃ المصطفیٰ جو ہے وہ دانشگاہی محور پر چل رہا ہے، اور جو حوزہ علمیہ قم ہے وہ اپنی اس سنتی روش کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. درست ہے؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ابھی بھی حوزہ علمیہ قم کے اندر سنتی طریقہ رائج ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. حوزہ علمیہ قم کے اندر بہت زیادہ
مدارس جو اس وقت موجود ہیں وہ متن محور ہی ہیں. اہم ترین جو متون سے سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں ان تمام متون کو از اول تا آخر جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ نا آشنائی ہے اس کی کہ جو کہتا ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے اندر جزوہ پڑھایا جاتا ہے. اب میں نے جو بعض سوال یہاں پر پیش کیے اور بعد میں بھی کیا میری گفتگو کے اس تناظر میں آپ کے لیے یہ سوالات حل ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہ کیا حوزہ علمیہ قم میں جزوے پڑھائے جاتے ہیں تو مطلب واضح ہے حوزہ علمیہ قم کے اندر نہیں ہے, جامعۃ المصطفیٰ میں ہے لیکن حوزہ علمیہ قم کے اندر نہیں ہے. مطلب واضح ہے. اس کے بعد پھر ایک اور مطلب میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں. جامعۃ المصطفیٰ درست ہے کہ اس کے اندر کمیاں کاستیاں بہت زیادہ ہیں کہ جس میں ہم مبتلا بھی ہیں, لیکن اس کے تعلیمی نظام کے اندر حسن بھی بہت سارے ہیں کہ جب تفصیلی مزید نشستوں کا انعقاد ہوگا وہاں پر بھی ان نکات کی طرف اشارہ ہوتا رہے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سسٹم بالکل ہی بیکار ہے, یعنی اس کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے اور ہمیں ایک بیکار ناکارہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے اور ہم اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آ کر نا اس کے حسن بہت زیادہ ہے اور عیب بھی اس کے اپنی جگہ برقرار ہیں. اور عیب کیوں موجود ہیں؟ چونکہ غلط اجرا ہو رہا ہے, مینجمنٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے, اس کو صحیح طریقے سے اجرا نہیں کر پا رہی ہے اور نہ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے مشکلات ہیں. اگر یہی سسٹم کہ جو جامعۃ مصطفیٰ نے بنایا ہوا ہے اگر اس کو اجرا کرنے والا صحیح مل جائے, اس کو صحیح طریقے سے اجرا کر لیا جائے, میرے خیال میں یہ بہترین انداز میں اپنے اثرات جو ہے وہ دنیا میں دکھا سکتا ہے. مشکل اجرا کی ہے. بہت ساری گفتگو ہیں کہ جو ابھی میں نہیں کر سکتا, اپنے ٹائم میں بحث جو ہے وہ ختم کرنی ہے. ایک بحث جو آتی ہے جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے, چونکہ موقع یہیں پر ہے بات کرنے کا تو لہٰذا یہ بات کر رہا ہوں. جزوے کی بات آئی ہے. آیا جزوہ جو ہے وہ ہمیشہ منفی حیثیت رکھتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں جہاں بھی آپ چلے جائیں, حوزہ علمیہ نجف میں چلے جائیں, ہمارے پاکستان کے بزرگان کے پاس چلے جائیں جنہوں نے جزوہ کی ایک اصطلاح سنی ہوئی ہے, تو وہ ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں قم کے طالب علم کو اور کہتے ہیں تم تو جزوہ پڑھتے ہو, ٹھیک ہے, تمہیں کیا آتا ہے مثلا علم کا. آیا واقعاً جزوہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ منفور ہے, یہ غلط ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں جزوے سے کیا مراد ہے, یعنی آپ اس کے اندر متن جو ہے وہ نہیں رکھتے از اول تا آخر, جیسے مثلا آپ سیوطی از اول تا آخر پڑھتے ہیں, لمعہ از اول تا آخر پڑھتے ہیں, کتاب ہے پوری اور کتاب محوری اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. جزوے کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ کتاب محور نہیں ہوتا. لیکن یہ جو جزوے کی طرف آیا جاتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ استاد یا ڈپارٹمنٹ آپ کو ایک ایسا نظریہ پڑھا رہا ہے جو بالکل ایک جدید نظریہ ہے, جس کے اوپر آپ کو خاطر خواہ کوئی کتاب نہیں ملتی. اب استاد کیا کرے وہاں پر؟ استاد یہی کرے گا کہ وہ اپنی تحقیقات کو مختصر طور پہ ایک کتابچے کے اندر کے جس کو جزوہ کہا جاتا ہے تدوین کرے گا اور اس کو طالب علموں کے ہاتھ میں دے دے گا اور اس کے مطابق تدریس کرے گا. خوب ایک عامل جزوے کا یہ بھی ہے. ایک عامل جزوے کا یہ پایا جاتا ہے کہ طالب علم کو تیزی کے ساتھ ایک علم کے بارے میں آشنائی کروانی ہے. اب اگر وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر تمام کتابوں کو الف سے لے کر یہ تک پڑھے گا تو عمر نہیں ہے. جس قدر تیزی سے بحران آ رہے ہیں, جس قدر تیزی سے جو ہے وہ فتنے ایجاد ہو رہے ہیں, جس قدر تیزی سے اعتراضات کی جو ہے بچھاڑ ہو رہی ہے, اس میں ضرورت ہے کہ انسان ایک تیزی کے ساتھ تعلیمی سفر طے کر کے ایک خاص ہدف تک, ایک خاص مقام تک پہنچے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ معاشرے کو دے. اس میں کیا کیا جاتا ہے بعض اوقات پھر بجائے اس کے کہ پوری کتابیں اس علم کی پڑھائی جائیں, استاد کیا کرتا ہے مختلف کتابوں سے اہم ترین متن کا انتخاب کر لیتا ہے
اور اس متن کو طالب علم کے سامنے جو ہے وہ پھر پڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ فقہ سنتی کی روش سے آشنا ہونا چاہتے ہیں اور آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فقہی نہیں ہے، آپ مجتہد نہیں بننا چاہتے ہیں، آپ کا مثلا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ علم کلام کا ہے، فلسفے کا ہے، یا جو بھی ہے، اور اس کے اندر فقاہت کے اندر مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، طالب علم نہیں چاہتا کہ وہ فقاہت کی منزل پر پہنچے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو فقہ کے مختلف ابواب اور مختلف کتابوں سے مطالعے پڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سلیقہ کتاب سے آشنا ہو سکے، روش سنتی سے آشنا ہو سکے۔ لمعہ کی کچھ عبارتیں پڑھا دیں گے، مقاصد کی کچھ عبارتیں پڑھا دیں گے آپ کو، تاکہ آپ کو آشنائی حاصل ہو سکے کہ ہماری قدیم کتابیں کس طریقے سے لکھی گئی ہیں، ان کی روش کیا ہے۔ تو استاد کیا کرتا ہے؟ ان کو جمع کر کے ایک جزوہ بنا دیتا ہے اور طالب علم کو دے دیتا ہے۔ مثلا متن خوانی کے جو جزوے موجود ہیں، آپ دیکھیں اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ مثلا ادبیات کے اندر بھی متن خوانی پائی جاتی ہے، علم کلام کے اندر بھی متن خوانی پائی جاتی ہے، اور دوسرے رشتوں میں بھی ممکن ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ممکن ہے موجود ہوں اس طرح کے۔ تو ایک مرتبہ جزوہ جو ہے اس وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہے جزوہ جو ہے وجود میں آتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کو کتاب پڑھائی جا سکتی ہے، آپ کے پاس ایک وقت موجود بھی ہے کہ یعنی وہ تعلیمی سسٹم جو ہے آپ کو پوری کتاب، مثلا ادبیات آپ کے پاس وقت بھی ہے، اہم ترین کتابیں بھی اس کی موجود ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کتاب پڑھائی جائے، آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ چند عناوین اور چند مباحث سے آشنائی کروانے کے لیے ایک جزوہ بنا دیا جاتا ہے۔ مثلا سیوطی کو خلاصہ کر دیا جائے، لمعہ کو خلاصہ کر دیا جائے، اور یہ خلاصہ پڑھا کر اکتفا کروا دیا جائے اور تیزی سے آگے بڑھ لیا جائے۔ حالانکہ آپ کے پاس ابھی ٹائم موجود ہے، آپ کا سسٹم جو ہے آپ کو پوری کتاب پڑھا سکتا ہے، آپ ابھی اس مقام پر ہیں کہ آپ کو پوری کتاب پڑھائی جانی چاہیے، یہاں پر آپ کو اختصار کے ساتھ گزارنا نہیں چاہیے۔ مثلا ابتدا میں جب سٹوڈنٹ وارد ہوتا ہے اور ادبیات کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے، مقدماتی ہوتا ہے، اگر اس کو اختصار کے ساتھ بھگانا شروع کر دیں تو اس کی کبھی بھی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی۔ یہاں پر اگر جزوہ پڑھایا جائے تو اب آپ دیکھیں یہ 3 مرحلے ہیں، جزوہ جہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تو کون سے مرحلے میں جزوہ بری چیز شمار ہو رہا ہے؟ فقط ایک مرحلے میں جا کر کہ جہاں پر طالب علم کو دقت سے پڑھانے کی ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، لیکن وہ تعلیمی سسٹم اس کو جزوے پہ لگا دیتا ہے، اس کو خلاصے پر لگا دیتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتا، اس کو صحیح طریقے سے تعلیم نہیں دیتا۔ اس انگیزے اور اس سبب کے تحت، اس محرک کے تحت اگر یہ جزوہ وجود میں آ رہا ہے تو یہ غلط ہے اور یہ طالب علم کو کبھی بھی کسی مقام پر نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جو 2 مرحلے پہلے میں نے ذکر کیے ہیں وہ ضرورت ہے وہ اس کی، اصل اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ جزوہ موجود ہو۔ بس یہ جو ایک نفرت ایجاد کی گئی ہے جزوے کے بارے میں، یہ بھی حقیقت سے ناآشنائی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، نہ وہ طالب علم جانتا ہے۔ مثلا میں نے بعض اوقات اپنے ڈپارٹمنٹ علم کلام کے اندر کارشناسی سے لے کے ڈاکٹریٹ تک جو ہے وہ ایک ہی اپنا سبجیکٹ رکھا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری مباحث ایسی آئی ہیں کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ مثلا روش استنباط کلامی از قرآن و سنت، کہاں ہے کتاب؟ شیخ انصاری نے لکھی ہو، جناب کلینی نے لکھی ہو، شیخ طوسی نے لکھی ہو، امام خمینی نے لکھی ہو، کون ہے جس نے اس موضوع کے اوپر کتاب لکھی ہے؟ اب استاد یا ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ روش استنباط کلامی از دیدگاہ کتاب و سنت یا در کتاب و سنت، جو بھی آپ تعبیر اس میں استعمال کریں، اس کو وہ طالب علم کو سکھانا چاہ رہا ہے ارشد لیول پر، ڈاکٹریٹ لیول کے اوپر، تو اب کیا کرے گا استاد یا وہ ڈپارٹمنٹ؟ وہ کیا کرے گا؟ مباحث، اہم ترین مباحث کو علم کلام کے قرآن و سنت سے نکال کر ایک جزوے کی شکل میں طالب علم کو دے دے گا۔ اب یہ جزوہ پڑھنا کو غلط تھوڑا؟ اب اس کو کہیں کہ آپ جزوہ، میں کہوں جا کر میں روش کلامی استنباط کلامی کا جزوہ پڑھ رہا ہوں، وہ کہ آپ تو بہت برا کام کر رہے ہیں، وہی کتاب تو دو، درست ہے؟ بس یہ جو ایک نفرت ایجاد کی گئی ہے اس حوالے سے کہ جزوہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، تو اصل ناآشنائی ہے، حقیقت نہیں جانتے ان چیزوں کو۔
پہلے حقیقت کو جانیں اور پہچانوائیں. آپ اپنے علاقوں میں جا کے ہمارے کتنے بزرگان اس وقت طالب علموں کی استعدادیں ضائع کر رہے ہیں فقط اس وجہ سے کہ حوزہ علم قم سے آشنا نہیں ہیں, طالب علم کو حوزہ علم قم سے آنے سے روک رہے ہیں, اور وہ طالب علم جہاں پر بھی جا رہے ہیں چونکہ ان کے اندر استعداد ہے کہ وہ یہاں کے مختلف موضوعات سے استفادہ کر سکے, تفسیر سے, کلام سے, فلسفے سے, عرفان سے, اس طرح کی بحثیں کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو حوزہ علم قم کے اندر ہیں. اور طالب علم کسی اور حوزے میں چلے جاتے ہیں اپنے بزرگان کی وجہ سے اور وہاں پر ضائع ہو رہے ہیں. اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں ان مشاہدتن ہے, میرے پاس طالب علموں نے آ کے اقرار کیے ہیں مختلف مدارس سے اور مختلف حوزہ جات کے اندر ہے, چاہے وہ نجف ہو یا کسی اور جگہ سے, کہ ہم اس وجہ سے یہاں پہ آئے کہ قم کے اندر تو پڑھائی ہے ہی نہیں, وہاں تو جزوے پڑھائے جا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حوزہ علم قم سے آشنا ہوں, آپ جامعۃ المصطفیٰ سے آشنا ہوں, آپ ان کی تعلیمی روش کو اچھی, کمیاں کاستیاں اپنی جگہ اس کی جو حسن ہے ان کی طرف متوجہ ہوں, کمی کاستیوں کی طرف بھی صحیح طریقے سے متوجہ ہوں, نہ کہ یہ حسن کو آپ کمی کاستی سمجھ کے اس کو جا کر آگے بیان کرنا شروع کر دیں. یہ رسالت آپ دوستوں کی اور میری بنتی ہے آ کر کہ جہاں پر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے معرفی کریں. ہاں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے حتماً جو ہے وہ قم کے اندر ہے نا, تعارف اچھا ہو, پہچان اچھی ہو کہ حوزہ علم قم کیا ہے, جامعۃ المصطفیٰ کیا ہے, تاکہ ایک طالب علم جو پاکستان میں بیٹھا ہے وہ اگر حوزے میں آنا چاہتا ہے ان بصیرتن وہ حوزے کے اندر آئے, اس کو صحیح طریقے سے ہدایت ملی ہوئی ہو اور وہ اپنا فیصلہ اپنی بنیاد اپنے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ حوزے کے اندر ہے, نہ بزرگوں کی وجہ سے. اور بزرگوں کی طرف بھی جو دسترسی رکھ سکتے ہیں اگر ہم نے صحیح طریقے سے تعارف کروایا جا کر تو ان کی فکر بھی چینج ہوگی, اور یہ جو تبعیض کے قائل ہو رہے ہیں اور حوزہ علم قم کے بارے میں مختلف جملات سننے کو ملتے ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر صحیح طریقے سے حوزہ علم قم اور ان چیزوں سے جو ہے وہ آشنا ہو جائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو تھا جامعۃ المصطفیٰ اور حوزہ علمیہ قم, اس کے درمیان پر بہت ساری باتیں اس کے اندر کی جا سکتی ہیں, لیکن چونکہ یہ پہلی نشست ہے اس کے اندر اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جزوے والی بحث اس لیے میں نے تھوڑی کھول کے بیان کی چونکہ سن کے کان پک گئے ہیں, جہاں پر بھی جاتے ہیں مشکلات یہی سننے کو ملتی ہیں. یعنی جب بھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں جا کر انہوں نے سب سے پہلا یہی بات کی ہے کہ آغا حوزہ علم قم میں تو جزوے پڑھائے جاتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جہاں بھی گیا ہوں, چاہے وہ حوزہ علم قم ہو, چاہے پاکستان کے اہم ترین مدارس ہوں, بزرگان ہوں, ان کی یہی بار بار کہنے کو ملتا. اپنی طرف سے توضیحات بھی بہت دی. اچھا جن کو توضیحات دے دی گئی ان کو حل ہو گیا وہ مطلب, اب ظاہر سی بات ہے عمومی نہیں تھا, یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر ڈسکس ہوتا جا رہا ہے. اب کہا کہ چلے نشستیں پر گزار کر کے اس کے اندر عمومی طور پہ بات کو جو ہے وہ نشر کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اپنی جگہ اور یہ اعتراض جو ہے وہ ختم ہو آ کر. اب آتے ہیں کہ حوزہ علم قم سے ہم استفادہ جو ہے وہ کیسے کریں. یہ سوال بہت کلی ہے ابھی, اور ایک نشست کے اندر اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ حوزہ علم قم سے استفادہ کیسے کریں. تو لہٰذا میں بعض مقدماتی بحثیں جو ہیں اس کے مطابق جو ضروری ہیں کہ آپ کی توجہ ضروری ہے اور جو اس نشست کو سنیں گے ضروری ہے. جب تک ان چیزوں کو آپ نے طے نہ کیا آپ طے نہیں کر سکتے کہ آپ نے حوزے سے کیسے استفادہ کرنا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جاننا آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلا مطلب جس کی طرف جناب آغا نوید حسین مطہری صاحب نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم کو پہلے اصلاً مقصد جو ہے اس کا متعین نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے جزئی طور پر, نہ کہ کلی طور پہ. آپ نے مدرسے کا انتخاب کیوں کیا, آپ حوزہ علمیہ قم کے اندر کیوں آئے, آپ نے فقہ و اصول کے اندر کیوں قدم رکھا, آپ نے علم کلام کے ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کیوں کیا. یہ سارے کیوں کے اگر آپ کے پاس جواب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راستے کا تعین کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں. رہنمائی اگر ملی ہوئی ہے تو آپ صحیح چل رہے ہیں اور اچھا نتیجہ دے دیں گے,
اور اگر نہیں ہے تو اچھا نتیجہ جلدی آپ دے سکتے ہیں اگر ان سوالوں کے جواب ہوں۔ بندہ حقیر کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ زندگی ہے، اس کے اندر تجربات جو ہیں، اس کے اندر نظر یہ آیا ہے کہ 90% طلاب پاکستان اور ہندوستان یعنی اردو زبان، ان کو ابھی ان سوالوں کے جواب نہیں معلوم۔ میں جس کلاس میں بھی تدریس کرتا ہوں جا کر، میں نے اپنی عادت بنائی ہے کہ ابتدائی درسوں کے اندر سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہوں، خوب آپ مدرسے کیوں آئے؟ آپ اپنی وجہ بیان کریں، کیوں انتخاب کیا آپ نے مدرسے کا؟ خوب مدرسے میں آگے چلیں، کیونکہ اکثریت جو ہے اپنے والدین کی وجہ سے آتی ہے، اکثریت میں سے بعض افراد جو ہیں اپنے محلے کے پیش نماز کی وجہ سے آتی ہے، اپنے محلے کے مدرسے کی وجہ سے آتی ہے، ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک ایک بچہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، مختلف وجوہات ہیں، چلیں آ گئے، کسی بھی طریقے سے آپ آ گئے۔ خوب، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیوں اب تعلیمی سلسلے کو آپ تسلسل دے رہے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں، آ کر آپ کو اچھا نہیں لگا چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن پھر بھی آپ نے اتنے سال گزار دیے، کیوں اتنی لمبی تعلیمی سلسلہ آپ باقی رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہدف ہے آپ کا؟ خوب چلیں، 3 سال 4 سال مدرسے کی آپ نے تعلیم پڑھ لی، جو بھی وجوہات بنی اس سے بھی صرف نظر کر لیتے ہیں۔ خوب آپ نے حوزہ علمیہ قم یا نجف اس کے اندر قدم کیوں رکھا؟ کیوں آیا پھر حوزہ علمیہ قم کے اندر؟ خوب یہ سوال، اس سوال کا دقیق جواب ہونا چاہیے، نہ کلی جیسے اکثر دوست جواب دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ میں نے معمولاً سروے کرتا ہوں اس کا، کلی جواب دیں، ہم مدرسے میں کیوں آئیں؟ کلی جواب دیں گے، ہم دین کی تبلیغ کریں گے، ہم مثلا جو ہے وہ خود کو بنائیں گے۔ یہ ایسے جواب ہیں جو ہدف کے متعین کرنے میں، آپ کو صحیح استفادہ تعلیمی ادارے سے کرنے میں مدد نہیں دیتا۔ جزئی شخصی دقیق کہ آپ نے کیوں انتخاب کیا اس کا، یہ دقیق جواب ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو ہے وہ یہ دقت ہونی چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے مدارس کی اور دینی تعلیم کی جو خروجی ہوتی ہے، فارسی میں خروجی کہتے ہیں، یا اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مختلف ہیں۔ کبھی مبلغ کی صورت میں ہے، کبھی اہل قلم ہونے کی صورت میں ہے، جس کو میں نے محقق کے عنوان سے تعبیر کیا۔ محقق کو آپ مختلف تعبیروں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میری مراد یہاں پر محقق سے اہل قلم ہے کہ کتابیں لکھ سکتا ہے، آرٹیکلز لکھ سکتا ہے، منابع اصلیہ کو استفادہ کر کے اپنی تحقیقات کو جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، یعنی قلمی تحقیقات جو ہے یہ ایک خروجی ہوتی ہے ہماری۔ مدرس مثلا ایک خروجی ہماری یہ ہے کہ وہ حوزہ علمیہ قم کے اندر یا حوزہ علمیہ نجف کے اندر یا مختلف مدارس کے اندر صحیح طریقے سے اپنی کتابوں کو پڑھے تاکہ اس کو کل مدرسے میں جا کے اچھے طریقے سے تدریس کر سکے۔ خوب یہ ایک خروجی ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ ضرورت ہے اس کی کہ ایک مدرس ہے۔ اور ایک مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ نہیں، وہ بندہ کہتا ہے میں مجتہد بننا چاہتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے، میں صاحب نظر بننا چاہتا ہوں۔ اور صاحب نظر بننا بھی پھر مختلف میدانوں کے اندر ہے، فقہ اصول کے اندر، علم کلام کے اندر، تفسیر کے اندر، عرفان کے اندر، حدیث کے اندر، سارے ڈپارٹمنٹ ہے۔ کسی بھی شعبے میں اگر وہ جائے، وہ اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ احساس کرتا ہے اس کا کہ میں مجتہد بننا چاہتا ہوں۔ خوب، ہر طالب علم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری صلاحیتیں کیا ہیں۔ جب تک اس بات کا تعین نہیں کرے گا، اگلا قدم وہ صحیح طریقے سے نہیں اٹھا سکے گا۔ مثلا ایک بندہ جس کے اندر مبلغ بننے کی صلاحیت موجود ہو، لیکن وہ اپنے لیے جو سسٹم انتخاب کرے، نظام انتخاب کرے، مدرسہ انتخاب کرے، وہ مجتہد پرور والا، کبھی بھی نہیں چل پائے گا، کبھی بھی نہیں چل پائے گا۔ یہ اصلاً بیزار ہو کے یا تو حوزہ چھوڑ کے چلا جائے گا یا مدرسہ چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر جو ہے وہ اس کے اندر سستی تنبلی اتنی زیادہ آئے گی کہ نہ وہ مجتہد اجتہادانہ کام کر سکے گا، نہ تبلیغانہ اس کا کوئی کام ہو پائے گا۔ ایک انسان ہے کہ جو مدرس اچھا بن سکتا ہے اگر وہ مبلغ
والی ہدایت کے اوپر چل پڑے، مبلغ بننے والی جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، یا اس نظام میں چلا جائے جن کا فوکس مبلغ کو بنانا ہے، ایک اچھا مبلغ جو ہے معاشرے کو دینا ہے، اس نظام میں چلا جائے تو وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے بہترین وہ مدرس بننے کی ہے، لیکن اس نے نظام کا جو انتخاب کیا ہے وہ مبلغ محور ہے۔ تو لہٰذا تبلیغ کے اندر ایک جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ اس کا بیان ہے، اور بیان اس کا نہیں ہے فقط تدریسی بیان ہے، تبلیغی بیان تو اس کا ہے نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بہترین تبلیغ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو بس پہلا جو قدم آپ طلاب نے طے کرنا ہے، اگر جنہوں نے نہیں کیا ان سے بات ہے میری، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، معلوم کریں کہ آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، اب کیا بننا چاہتے ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے، جب تک آپ کے پاس پچھلے سوالات کے جواب نہیں ہوں گے، یہ صلاحیتیں بھی آپ اتنی جلدی انتخاب جو ہے وہ اپنا مشخص جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ خوب، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب آپ نے یہ چیز جو ہے وہ معین کر لی اپنے لیے، تو اب حوزہ علم قم کے اندر موجود ہیں، آپ آئے پاکستان سے، آپ نے بیسک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، آپ کی ادبیاتی بیس جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور یہ تمام صورتیں آپ کے لیے واضح ہیں۔ اب آپ یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، حتیٰ مدرسے کا انتخاب کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک اور جو سب سے غلط ایک فکر یہاں پر موجود ہے، یہ بھی توجہ لازمی کرنی ہے، یعنی وہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ جو 20 سال سے سننے کو مل رہی ہیں آ کر، اور تکرار سے سننے کو مل رہی ہیں، اور کسی کی توجہ بھی نہیں ہے اس طرف آ کر۔ مثلاً آ کر کہیں گے کہ مدرسہ حجتیہ کا انتخاب کریں، ہر طالب علم کو یہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں متون اصلیہ تدریس کیے جاتے ہیں۔ آپ مدرسہ امام کا انتخاب نہ کریں، وہاں تو آپ کو پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ ایک تو وہی کہتے ہیں کہ جزوے پڑھائے جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، آپ کو فقہ و اصول اور متون اور یہ چیزیں تدریس نہیں کی جاتی ہیں، تو لہٰذا آپ اچھے عالم نہیں بن سکتے۔ آپ فقہ و اصول، چونکہ حجتیہ کے اندر جو ہے سنتی متون پڑھائے جاتے ہیں، آپ حجتیہ میں جائیں۔ خوب ظلم کر رہے ہیں ایک ایسے طالب علم کے اوپر کہ جس نے فقاہت کے درجے تک نہیں پہنچنا، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے فقیہ بننے کی، مجتہد نہیں بننا چاہتا ہے، مدرس نہیں بننا چاہتا ہے کہ وہ رسائل مقاصد کفایہ ایک مدرسے میں جا کے تدریس کرے۔ اچھا، وہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک اچھا متکلم بن جاؤں، ایک اچھا مورخ بن جاؤں، تاریخ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ ایسے طلاب ملے ہیں مجھے کہ جو صلاحیت رکھتے تھے تاریخ کے اندر، لیکن ڈپارٹمنٹ غلط انتخاب کیا ہوا۔ جب توجہ دلائی تو اس وقت زمانہ کافی گزر چکا تھا، چونکہ ڈاکٹریٹ کے مرحلے میں جا چکے تھے وہ افراد، تو اب واپس آنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو لہٰذا یہ طلاب بیزار ہوتے ہیں پھر دینی تعلیم سے۔ رہنمائی ایسی کریں کہ جو بہترین رہنمائی، اور وہ کب ہوگی؟ کہ جب آپ حوزہ علمیہ سے آشنائی رکھتے ہوں گے۔ اگلا مرحلہ یہ حوزہ علمیہ کی آشنائی اچھی رکھیں۔ جامعۃ المصطفیٰ نے اتنے مدارس کیوں بنائے ہیں؟ اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ جامعۃ العلوم ہے، حجتیہ ہے، مرعشیہ ہے، مدرسہ امام ہے، کیوں ان کو ضرورت یہ پیش آ رہی ہے اتنے مدارس بنانے کی؟ اگر یہی ایک روش کو لے کر چلنا ہوتا حجتیہ والی، تو پھر کیا کرتے؟ ایک بڑی ساری عمارت خرید لیتے یا کرائے پہ لے لیتے، اور ایک ہی مدرسے کا حجتیہ نام رکھ دیتے، اور سارے طلاب کو اس آموزش میں لے کر آتے۔ لیکن مدارس الگ کی ہیں، کیوں؟ اس وجہ اہداف مختلف ہیں۔ جو طالب علم یہاں پر ایجوکیشن کے اندر کام کرنے آیا ہے، آپ اگر اس کو مدرسہ امام میں بھیج دیں گے، آپ فائدہ کر رہے ہیں اس کا، نقصان کر رہے ہیں اس کا، کیونکہ مدرسہ امام کے اندر علوم انسانی پہ کام نہیں کروایا جاتا۔ علوم انسانی کا جو مدرسہ بنایا گیا وہ جامعۃ العلوم ہے، چاہے وہ ایجوکیشن میں کام کرے، چاہے وہ جو ہے وہ روان شناسی کی سائیکالوجی کے اندر کام کرے، فقہ تربیتی، فقہ سیاسی، ان کے اندر وہ کام کرنا چاہتا ہے، علوم بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ فقیہ بننا چاہتا ہے، جو بندہ متون اصلیہ کو مدارس میں تدریس کرنا چاہتا ہے، اس کا ہدف ہے، وہ بندہ حجتیہ کا انتخاب کرے، وہ مرعشیہ کا انتخاب کرے، وہ انسان جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گا وہاں پر۔ ایک بندہ جو چاہ رہا ہے کہ میں ایک اچھی آشنائی جو ہے وہ علم کلام سے رکھوں اور
کلامی اعتراضات کے پھر مستقبل میں جواب دوں. اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں رکھتا, کر لے تو بہت بہتر ہے, کیونکہ علم کلام کے اندر بھی وہ دقیق ہو جائے گا جو بندہ فقاہت کے درجے پر پہنچ جائے. انکار نہیں ہو رہا یہاں پر, بات یہ ہو رہی ہے رہنمائی ایک خاص ڈپارٹمنٹ کی, اس کی بات ہو رہی ہے. اب اس خاص ڈپارٹمنٹ میں رہ کر اس نے فقاہت حاصل کرنی ہے اجتہاد لیول تک یا کسی اور لیول تک, اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے. وہ بعد والی رہنمائیوں کے اندر آئے گا کہ آپ نے اگر ایک ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کر لیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے مزید کون سے کام کرنے ہیں تاکہ آپ پاکستان جیسے ماحول کے اندر یا اردو زبان ماحول کے اندر ایک اچھی خروجی اور نتیجہ دے سکیں. جو بندہ فقط ایک علم کے اندر متخصص بنے اور دوسرے علوم کی طرف نگاہ نہ کرے, وہ کبھی بھی معاشرے کی صحیح اصلاح نہیں کر سکتا. یہ والی بعد والی باتیں ہیں, ابھی یہاں پر نہیں بیان کرنی چونکہ بات جو ہے وہ کافی لمبی ہو گئی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. میرے پاس یہاں 11:08 یا 11:10 دکھا رہا ہے, یہی ٹائم ہے 11:25 ہے. صحیح, میں چونکہ ادھر دیکھ رہا ہوں نہیں معلوم ہے کیوں رکا ہوا. بس آخر میں جلدی یہ بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی طرف بھی آیا جائے. خوب, مدرسہ حوزہ علمیہ قم کا آشنائی حاصل کرنی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حوزہ علمیہ کیا ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا, حوزہ علمیہ مختلف مدارس اور مؤسسات کا مجموعہ ہے. پہلے مؤسسات نہیں تھے, مدارس کے مجموعے کو حوزہ علمیہ کہا جاتا تھا, لیکن انقلاب اسلامی کے بعد بہت سارے مؤسسات وجود میں آ گئے ہیں, تو لہٰذا وہ بھی اب حوزہ علمیہ قم کا ہی حصہ ہیں, تو یہ ان کے مجموعے کو بھی کہیں گے. اب دیکھیں, آپ یہاں پر ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ مجتہد بننے نہیں دیا جاتا. خوب, اس کے اوپر بھی اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, میں زیادہ تفصیل سے اس بات میں پھر نہیں جانا چاہتا, کسی اور مناسبت سے پھر اس کا تفصیلی جواب دوں گا, لیکن ایک جملے یا 2 جملے میں اس کا جواب دوں کہ آپ اگر مدرسہ فیضیہ, گل پیغانی, آیت اللہ برجردی, مدرسہ لنگرودی, ان مدارس میں کسی ایک مدرسے میں چلے جائیں, اگر کسی استاد نے آپ کو یہ کہہ کے نکال دیا ہو کہ آپ چونکہ پاکستانی ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے شرکت کرنے کی, ایک مورد تاریخ سے بھی حتیٰ ایک مورد نکال کے لیں, اگر معاصر میں نہیں ہے, اگر لے آئیں تب مجاز ہو سکیں گے یہ کہنا کہ ایرانی پاکستانیوں کو مجتہد نہیں بننے دیتے. نہ یہ آزاد ہیں, ان کی پہچان کروانی ابھی ضرورت ہے کہ بعد والی رہنمائیوں میں اس کو کریں گے. مثلا یہ آزاد درس خارج سب ہو رہا ہے, فیضیہ کے اندر, گل پیغانی کے اندر, برجردی کے اندر, لنگرودی کے اندر, ادبیات سے لے کر درس خارج تک آزاد کلاسیں ہو رہی ہیں. نہ اس میں حضور و غیاب ہوتا ہے, نہ اس کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں آئے اس کلاس کے اندر. اگر آپ بعض کلاسوں میں آئیں, بعض کلاسوں میں نہ آئیں, آپ سے استاد یہ تک نہیں پوچھے گا کہ آپ غیبتیں کیوں کر رہے ہیں. تو اگر ان مدارس کے اندر کوئی طالب علم تعلیم حاصل نہیں کرتا جا کے, تو قصوروار وہ خود ہے, نظام نہیں ہے. حوزہ علمیہ قم قصوروار نہیں ہے. حوزہ علمیہ قم نے تو آزاد اور سنتی ماحول ابھی تک باقی رکھا ہوا ہے. ہم آشنا نہیں ہیں اس سے, اور پھر یہ بات کہتے ہیں جا کر, خود ہمارے طلاب قم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں آ کر, ہمیں جو ہے مجتہد نہیں بننے دیا جا رہا. خوب, مجتہد بناتے ہیں یہ مدارس. کون جاتا ہے اس کے اندر؟ مدرسہ گل پیغانی 4 یا 5 طبقے ہے, منزلہ ہے. جس دروازے کو بھی کھولیں جا کر, وہاں یا رسائل پڑھائی جا رہی ہے, یا مقاصد پڑھائی جا رہی ہے, یا کفایہ پڑھایا جا رہی ہے, یا درس خارج دیا جا رہا ہے. ان سے ہٹ کے کوئی درس نہیں دیا جا رہا. مجتہد کون سی کتابیں بناتی ہیں؟ لمعہ, یہی پڑھتے ہیں نا آپ, ادبیات, لمعہ, رسائل, مقاصد, کفایہ, درس خارج, یہی ہے. ادبیات اور لمعہ تو آپ پاکستان سے پڑھ کے آ گئے, پیچھے رہ جاتی ہے رسائل, مقاصد, کفایہ کہ جو جلدی آ جائے حوزہ علمیہ قوم کے اندر. وہ یہ 5 مدارس ہیں. آپ اقامے کے ساتھ نہ بھی ہوں تب بھی آپ مجتہد بن سکتے ہیں یہاں پر, چونکہ تمام موضوعات یہاں پر تدریس کیے جا رہے ہیں.
تو آپ اگر طلاب نہیں جا رہے، آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، آپ سے مراد یعنی صنف ہے، یعنی یہ جو حوزہ علم قم کے وہ افراد کے جو اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ کرتے ہیں وہ مد نظر ہیں، تو وہ نہیں جا رہے، وہ آشنائی نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں قصوروار آپ ہیں، حوزہ علم قم قصوروار نہیں ہے، ایرانی قصوروار نہیں ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجتہد نہیں بننے دیا جا رہا ہے۔ خوب، میں سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مؤسسات ہیں، یہاں پر آپ مؤسسات کی طرف آشنائی حاصل کریں، فلسفی مؤسسات ہیں، کلامی مؤسسات ہیں، حدیثی مؤسسات ہیں، تفسیری ہیں، فقاہتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کی طرف جو ہے وہ آشنائی اور توجہ ضروری ہے تاکہ آپ حوزہ علمیہ قم سے بہترین انداز میں جو ہے وہ استفادہ جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ آشنائی اگر نہ ہو، پہلا وہ سوالات کے جو میں نے اٹھائے ان کے جواب نہ ہو، اپنی صلاحیتوں کا تعین نہ کیا ہو آپ نے، پھر حوزہ علمیہ قم کی آشنائی نہ ہو، جامعۃ المصطفیٰ کے مدارس سے آشنائی حاصل کرنا ضروری ہے، حوزہ علمیہ قم کے مدارس اور مؤسسات سے آشنائی ضروری ہے، پھر جا کر آپ ان بصیرتن ایک مؤسسے، ایک مدرسے کا، ایک ہدف کا انتخاب کریں گے اور بہترین طریقے سے آپ حوزہ علمیہ قم کے اندر رہ کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جو عنوان بھی ہم نے یہ دیا ہے کہ چونکہ ہم تو پڑھ رہے ہیں جامعۃ المصطفیٰ کے اندر، جامعۃ المصطفیٰ نے ہمارا ایک خاص قسم کا ٹائم مصروف کیا ہوا ہے، اس کے اندر رہ کر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جائیں، ان کے اندر داخلے لیں اور یہاں پر جا کر حاصل کریں، یا کیسے کریں؟ دونوں سوال ہیں۔ بعض افراد اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے، جامعۃ المصطفیٰ میں آ گئے، پڑھ لیا، پس ذمہ داری ختم، اور بعض جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے، تو لہٰذا ایک جو رہنمائی کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جامعۃ المصطفیٰ کے اندر رہتے ہوئے ان سب چیزوں سے کس طریقے سے استفادہ کیا جائے، کہ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ آئندہ نشستوں کے اندر جو ہیں جزئیات کے اندر جا کر آپ کو ان تمام چیزوں سے آشنائی کروائی جائے، اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسے طلاب کی جو ہے وہ دلچسپی کے اوپر۔ ہمارا جو مقصد ہے، سوشل میڈیا اس وقت موجود ہے، اگر ہم چاہیں ریکارڈنگ کر کے نشر کر سکتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ نہیں کی جا سکتی ہیں، یعنی ہمارا مخاطب عوام نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ کریں۔ حضوری نشستوں کا انتخاب اس لیے کیا ہے اور تاکید بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ طلاب یہاں پر حضوری آئیں تاکہ ہم حضوری یہاں پر رہنمائی کر سکیں، اور ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے یہ طلاب کے ہاتھوں میں جائے، نہ یہ کہ مثلا ہم عوام تک جو ہے وہ ایک چینل بنوا لیں، اس کے اندر جو ہے وہ بڑے لیول پہ اس کو وائرل کروا لیں جا کر، تو ہمارا مقصد جو ہے وہ طلاب کی جو ہے وہ رہنمائی کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ جتنا ہمارے یہاں کے طلاب جو ہیں وہ دلچسپی دکھائیں گے، ہم اتنا جو ہے وہ بہتر انداز میں آپ دوستوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور جتنا ہم نے سیکھا ہے، اور کوشش ہوگی کہ اگر ہم بعض چیزوں میں رہنمائی نہ کر سکے تو جو اچھے ایرانی اساتید یا افغانی اساتید ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ دوستوں کی رہنمائی جو ہے مختلف شعبہ جات میں کروائی جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔